دوستو میں عرض کر رہا تھا اور آپ سے یہ بات میں نے کہی تھی کہ میں بریک کے بعد پھر لوٹ رہا ہوں. آپ یقیناً تشریف رکھ رہے ہوں گے اور چائے پانی سے تو نہیں، چونکہ رمضان کا زمانہ ہے اور رمضان بھی تقریباً جو ہے آج 18-19 ہو چکا بھائی، یقیناً 18 رمضان ہو چکا ہے. آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے یہ تو کوئی افطار کا وقت نہیں ہے اور چائے پانی کا وقت نہیں ہے، لیکن میں نے سوچا کہ ذہنی طور پر آپ بھی تر و تازہ ہو جائیں اور تاکہ میں آپ کے سامنے پھر وہ بات رکھ سکوں جو تاریخ ادھوری تھی، تاکہ اس کو اتمام کے ساتھ پورا کر دیا جائے. میرے دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب 17,000 علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا اور 3.5 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلا دیے گئے اور 1,000 دلی کے شہر میں جو مدارس تھے اسے ختم کر دیا گیا، تو انگریز نے یہ سانس لی سکون و طمانینت کی کہ اسلام بھی ختم، قرآن بھی ختم اور اتمام کے ساتھ اور جو قرآن کریم کی دعوت دینے والے جو دعوت دیتے ہیں وہ طریقہ کار کی شخصیات بھی ختم ہو گئی. لیکن یاد رکھیے دوستو، ایک جب انسان مرتا ہے اس کی جگہ اللہ دوسرا پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ کی سرزمین کبھی اس پیغام سے خالی نہیں رہے گی. اور دنیا انسانیت میں بسنے والے لوگوں، جب اللہ کا پیغام زندہ رہے گا، اگر تم زندگی چاہتے ہو تو یہ سرزمین باقی رہے گی. جب تک اللہ کا پیغام زندہ اور تابندہ نہیں رہے گا، یہ زمین فنا اور قیامت واقع ہو جائے گی. دوستو، میں آپ کے سامنے ہندوستان نہیں بر صغیر کی تاریخ تحریک جنگ آزادی پیش کر رہا تھا. آپ آگے کے سمت دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا بادشاہی مسجد لاہور میں 80 لوگوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جا رہا تھا. لیکن اس وقت کون لوگ تھے؟ فتح علی سلطان ٹیپو نہیں، بلکہ یہ تحریک تھی سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید اور مولانا یحییٰ علی، مولانا ولایت علی، مولانا جعفر تھانیسری، مولانا احمد اللہ شاہ گجراتی کی. آپ جائیے بالا کوٹ، تحریک بالا کوٹ جائیے، کتاب دیکھیے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ کی ان کی کتاب جب ایمان کی بہار آئی پڑھیے دوستو. ان کی کتاب تاریخ دعوت و عظیمت پڑھیے، فتح علی سلطان ٹیپو کی شہادت کی تاریخ پڑھیے اور ان کی سوانح پڑھیے اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح پڑھیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء نے کیا قربانی دی، اپنی بیوی اور بچوں کو یتیم کیے، ان کی بیوی اور بچوں کی زندگی ان کے سامنے کفن دفن کیا گیا، لیکن انہوں نے انسانیت کا سبق دینے سے کبھی باز اور گریز نہیں ہو سکے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بالا کوٹ کے اندر وہ تحریک کار اختیار کیا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے راجہ رنجیت سنگھ کا مقابلہ کیا اور پورے علاقے کو فتح کیا. راجہ رنجیت سنگھ کے لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کو جس علاقے کو آپ نے فتح کر لیا یہ علاقہ آپ کے نام ہے. لیکن شاہ صاحب نے جواب دیا تھا، میں حکومت کرنے نہیں آیا، میں جاگیرداری کرنے نہیں آیا، میں گورنری کرنے نہیں آیا، میں تو یہاں آیا ہوں اسلام کا، انسانیت کا پیغام پہنچانے کے لیے. جب تک اسلام اور انسانیت کے پیغام پہنچاتے رہیں گے اور جب تک ان کی زندگی میں محمد ابن عبداللہ کا طریقہ کار، ان کی زندگی میں غلامیت کا توق باقی ہے، یہی پیغام ہے میرا. لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے. جائیے آپ بالا کوٹ، کہیں ان کا سر دفن ہے، کہیں ان کا دھر دفن ہے. لیکن ایک اللہ کے دشمن سکھ نے یہ بات کہی تھی کہ محمد ابن عبداللہ یقیناً خواہش پرست، ایس پرست انسان تھے. حضرت شاہ صاحب نے قسم کھائی کہ اے اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک یہ اللہ کے رسول کے دشمن کو میں نمٹا نہیں دوں. مورخ نے لکھا ہے کہ 2 فارلانگ کے فاصلے پر وہ سکھ کھڑا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی. آپ کا خنجر، آپ کی تلوار پہلے اس کے جسم پر پیوست ہوتی ہے، پہلے وہ گرتا ہے پھر آپ گرتے ہیں. یہ طریقہ کار تھا. انہی میں سے بچے ہوئے لوگ مولانا یحییٰ علی، مولانا ولایت علی، مولانا جعفر تھانیسری، مولانا احمد اللہ شاہ گجراتی ہیں. لوگوں، یہ وہ تاریخ تھی جو سن 1856 اور 57 میں جس وقت سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام الامام مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند رحمۃ اللہ
علیہ، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا یحییٰ علی، مولانا ولایت علی عظیم آبادی، مولانا جعفر تھانیسری، مولانا احمد اللہ شاہ گجراتی، ان حضرات نے مشورہ کیا۔ حجت الاسلام الامام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس پروگرام کے امیر ہیں، سربراہ اور سالار ہیں کی حیثیت سے امام الہند حضرت شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بیٹھ کر یہ مسئلہ سامنے آیا۔ قرآن کریم جلائے جا رہے ہیں، عورتوں اور بچوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، مدارس اسلامیہ ختم کیے جا چکے ہیں۔ کون ایسا طریقہ کار اپنایا جائے جس سے اسلام کا پیغام، انسانیت کا پیغام اس ملک کے اندر جو ظالم و جاور حکومت قابض ہو چکی ہے، کس طرح سے اس کو یہاں سے راندے درگاہ کیا جائے۔ تو علماء نے لکھا ہے، مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ عجیب میں لکھا ہے کہ 2 محاذ قائم ہوتے ہیں، ایک امبالہ کینٹ کا محاذ تھا، دوسرا شاملی کا میدان تھا۔ شاملی کے میدان کا باغڈور سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھی، اور امبالہ کینٹ کا باغڈور مولانا جعفر تھانیسری، مولانا احمد اللہ شاہ گجراتی اور مولانا یحییٰ علی ولایت علی عظیم آبادی پٹنہ بہار کے ہاتھ میں تھی۔ دوستو وہ تاریخ، دنیا نے اس تاریخ کو دیکھا، دنیا نے اس تاریخ کو دیکھ کر عبرت حاصل کی۔ آج آپ کے لیے بھی یہ تاریخ حیرت کن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تاریخ ہے، یہ ہماری اجداد کی تاریخ ہے جنہوں نے عدل و وفا اور انسانیت کا پیغام دیا تھا۔ دوستو جب آگے کی طرف آپ چلیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کس طرح سے کام کیا ان بزرگوں نے، ان قدسی نفوس نے۔ حضرت حافظ امین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو گولی لگتی ہے، حضرت حافظ صاحب شہید ہوتے ہیں۔ مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو گولی لگتی ہے، اور حضرت نانوتوی حجت الاسلام الامام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جس ان کے اخلاص اور کردار کی جیتی اور جاگتی تصویر دارالعلوم دیوبند ہے، جن کے فضلہ پوری دنیا میں آج اسلامیات اور انسانیت پر کام کر رہے ہیں۔ ادھر دوسری طرف مولانا مظہر نانوتوی، جن کے فضلہ اور جن کے ادارہ قائم کردے ہوئے ادارہ جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور ہے، جس کی تاریخ اور جس کے محدثین میں عظیم نام حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندھلوی کی ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی کی ہے، مولانا یوسف صاحب رئیس التبلیغ کی ہے، اور اس طرح سے پھیلے ہوئے لوگ، مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری، حضرت حکیم اسلام قاری محمد طیب نور اللہ مرقدہ، امام رئیس الاحرار حضرت مولانا محمد علی جوہر، اور مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، اور اس طرح سے بہت سارے ان علماء اور اکابر نے جنہوں نے انسانیت کے پیغام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دی تھی۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے یہ تاریخ کے اوراق کو ورق گردانی نہیں، اس تاریخ کے اوراق کو یقیناً حروف کو، یہ حروف ان کلمات کے ساتھ لکھے گئے جس کے طریقہ کار سے آج دنیا کی تاریخ سنہرے حروف میں ان کا تذکرہ کرتی ہے۔ دوستو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو چھپنا پڑا، اور 3 دن کے بعد باہر آتے ہیں۔ دنیا نے یہ دیکھا کس طرح سے اس جوان کی تحریک کو ختم کیا جا سکے۔ حضرت نے 3 دن کے بعد باہر آ گئے۔ لوگوں نے کہا فتح علی سلطان ٹیپو سراج الدولہ والی بنگال سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید کی تحریک فیل ہو چکی نہیں ہے، بلکہ وہ تحریک آج رنگ لا رہی ہے۔ اگر آپ گرفتار ہو گئے تو اس کشتی کا کون سا سوار ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جو آپ نے قیام فرمایا تھا وہ صرف 3 دن تھے، اس لیے مجھے اجازت نہیں ہے۔ مورخ نے لکھا ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب مناظرہ ہوا پنڈت آنند سرسوتی سے، تو اس نے یہ تہذیب حکومت کو مسمار کرنے کی کوشش نہیں بلکہ حکومت کا ایجنٹ تھا، تو اس نے یہ کوشش کی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ و مقابلہ کیا جا سکے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 1 روٹی کھانے والے تھے، لیکن وہ پنڈت جی تو کلو کے اعتبار سے کھانے والے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی زیادہ کھانا تو یہ جانوروں کی صفت ہے، کم کھانا انسان کی خصلت ہے، اور نہ کھانا فرشتوں کی صفت ہے۔ ہمارا اور آپ کا مناظرہ نہ کھانے میں ہوگا۔ مورخ نے لکھا ہے ایک مکان میں حضرت نانوتوی کو بند کر دیا گیا، دوسرے مکان میں اس پنڈت جی کو بند رکھا گیا، لیکن مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر میں
مشغول ہیں کہ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط محبت تجھ سے ہو میں خلق سے بیزار رہوں، اب تو رہے بستہ دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ النبی الامی۔ مورخ نے لکھا ہے جس انداز سے آپ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے اسی طرح سے اژدہا آپ کے پیچھے ذکر کر رہا تھا۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی اژدہا اب لقمہ تر بنا لے گا، لیکن دنیا نے یہ دیکھا اژدہا بھی ذکر اور فکر میں لگ گیا ہے، اور پنڈت جی اپنی زندگی کی اختتام کو پہنچنے والے ہیں۔ یہ مناظرہ پنڈت آنند سرسوتی ہار چکا تھا، لیکن دوسرا میدان تھا امبالہ کینٹ کا۔ مولانا یحییٰ علی، مولانا ولایت علی، مولانا جعفر تھانیسری، مولانا احمد اللہ شاہ گجراتی کو امبالہ کینٹ سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد مورخ نے لکھا ہے کہ ان کو مال گاڑی کے ڈبے میں رکھا گیا، اور ایسا ہی نہیں بلکہ ایک لوہے کا پنجڑا بنایا گیا، اس پنجڑے کے ساتھ لوہے کی کیل لگائی گئی، نیچے سے، اوپر سے، سائیڈ سے، اور اس حال میں مال گاڑی کے ڈبے میں نہ بیٹھنے کی اجازت، نہ سہارا لگا سکتے ہیں، نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور اس میں 4 مہینے رکھا۔ اور جب لاہور پہنچے تو مورخ نے لکھا ہے کہ اس انگریز نے کہا یہ مولوی باز آنے والے نہیں ہیں، ان کو کوٹ لجپت جیل لے جائیے اور وہاں پھانسی دے دیجیے۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ عجیم میں لکھا ہے ہم بڑے گنہگار بندے تھے، ہم تو یہ سوچنے لگے اب تو نجات ہو جائے گی، ہم تو بڑے گنہگار تھے، موت تو کل بھی آتی، موت آج بھی آئے گی، نہ معلوم کل ہسپتال کی چارپائی پہ مرتا یا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو کے مرتا، ادھر رسول اب تو ادھر انگریز ہمیں پھانسی دے گا، ادھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پہ ہوں گے۔ مورخ نے لکھا ہے جب یہ بات سامنے آئی اور ان کے سامنے انگریز مورخ آیا اور اس نے یہ بات کہی، اے مولویوں کیوں خوش خرم نظر آ رہے ہو، اب تو تجھے پھانسی کے پھندے پہ چڑھنا ہے۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی جواب لکھا ہے، اور یہ تاریخ عجیب کا آج بھی سنہرے حروف میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ ہم بڑے گنہگار بندے تھے، موت تو کل بھی آتی، موت تو آج بھی آئے گی، اب تو ہم ہسپتال کی چارپائی پہ کل مرتے یا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو کے مرتے، اب تو تم ادھر ہمیں پھانسی دو گے، ادھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پہ ہوں گے۔ مورخ نے لکھا ہے اس انگریز نے کہا اب آپ کو پھانسی نہیں دی جائے گی، آپ کو 14 سال کے لیے جزیرہ انڈومان کالا پانی بھیجا جائے گا، جلا وطن کیا جائے گا۔ مورخ نے لکھا ہے میرے دوستو بڑی عجیب بات لکھی۔ مورخ نے لکھا ہے کہ مولانا کی نوجوان بیوی، مولانا کے 9 سال یا 7 سال کا بچہ جیل کے دروازے پہ لایا گیا تاکہ آخری ملاقات کرا دیا جائے۔ مورخ نے لکھا ہے مولانا کے سر کے اوپر کمبل، جوگیانہ لباس، ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پیر میں بیڑیاں، لیکن یہ ساری چیز تھی انسانیت کی تحفظ، یہ سارا پیغام تھا، یہ ساری قربانی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا وہ دین، اس کا پیغام دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے میں اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا جائے، یہ وہ طریقہ کار تھا۔ ادھر بیوی بلک کے رو رہی تھی، بچہ بھی بلک 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 کے رو رہا تھا۔ مولانا جعفر تھانیسری نے لکھا ہے میں نے کہا کہ میری بیوی، میری شریک حیات، تیرے شوہر کی اور تمہارے میرا گوشے جگر تمہارے باپ کی اگر زندگی باقی ہے تو 14 سال کی جلاوطنی کے بعد ملاقات ہوگی، اگر مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ یہ تھا اعتماد، یہ تھا طریقہ کار، یہ تھی ان کی کوشش، یہ تھا ان کا جد و جہد، یہ تھا ان کا ثمرہ، یہ وہ طریقہ کار تھے جس بنیاد پر آج دنیا کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں اسلامیات کی تحریک چل رہی ہے اور دنیا انسانیت سے جڑ رہی ہے۔ انسانیت ہی کا پیغام اسلام کا پیغام ہے، یہی آخری اور آبادی پیغام بھی یہی، آخری پیغام بھی یہی، اور دنیا کو ہر زمانے میں، ہر لمحے، ہر سانس، ہر آن میں ضرورت ہوگی انسانیت کے پیغام کی۔ وہ پیغام مل سکتا ہے دنیا انسانیت کو اسلام ہی سے مل سکتا ہے۔ لیکن دیکھیے آپ، جب مولانا نے لکھا ہے کہ ہم لوگوں کو
اب آخری ملاقات کرانی ہے بیوی اور بچوں سے، اور مورخ نے کہا کہ اب تو تم کو جب پھانسی نہیں ہوگی اب تو جلا وطنی ہوگی۔ مولانا نے لکھا میرے زبان پہ بے ساختہ شعر آیا کہ مستحق کے دار کو حکم نظربندی ملی، کیا بتاؤں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ یعنی اگر پھانسی ہو جاتی تو ہمیشہ کے لیے رہائی ہو جاتی، لیکن آج دیکھیے یہ وہ لوگ تھے۔ میں نے دیکھا ہے دوستو، جزیرہ انڈومان کالا پانی کا وہ جیل بھی دیکھا ہے جہاں ان حضرات کو علماء کو پھانسی دی جاتی تھی، وہ جگہ بھی دیکھا ہے۔ چائنا کے بمبارڈ کے زمانے میں 3 حصہ جیل کا ختم ہو گیا ہے، ابھی 4 حصہ باقی ہے، جو آن جہانی مرارجی دیسائی ہندوستان کے وزیر اعظم کے زمانے میں اس کو ٹورسٹ پلیس بنا دیا گیا ہے، لیکن بڑی بدقسمتی سے وہ جگہ بھی آج موجود ہے جہاں علماء کو تباہ و برباد کیا جاتا تھا۔ انسانیت کے پیغام دینے والوں کے ساتھ ہمیشہ یہ ریت رواج رکھا گیا ہے، لیکن آج دنیا میں وہ لوگ جو ماحول اور سماج اور معاشرے کو بگاڑتے ہیں ان کے طریقہ کار دوسرے کچھ ہوتے ہیں۔ تو یہ مختصر سی وہ تاریخ تھی، اسی تاریخ پر آج یہ دنیا قائم ہے۔ جب تک اس تاریخ کو باقی رکھے گی یقیناً یہ دنیا قائم رہے گی۔ جب تک اگر اس تاریخ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو آپ نے واقعہ دیکھا کہ امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح کی قربانی دی، رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام اور رئیس العلماء والمتکلمین امام الفقہ والمحدثین حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح کے لوگوں نے حضرت حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت حکیم اسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد سعید صابان الہند رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ لوگ تھے، اور حضرت مولانا ابو المحاسن مولانا محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قربانی دی انسانیت کے لیے۔ آج بھی ان کی نسلیں باقی ہیں، رہتی دنیا تک یہ قربانی دیتے رہیں گے، دینے کے عادی ہیں۔ انسانیت ہی کے لیے کام کیا ہے، آج بھی کیا ہے، کل بھی کریں گے، اور کرتے ہی کرتے مر جانا ہے، مرتے ہی مرتے کر جانا ہے۔ اسی اصول پر یہ زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن دوستو، آج دنیا کے فکر و فلسفہ جس طرح ماضی میں مدارس کو تباہ کرنے کا پروگرام تھا، قرآن کریم پر مسماری کا نظام کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، آج بھی وہی لوگ ہیں جو اس دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں، جو انسانیت سے دور اور کوسوں دور نظر آ رہے ہیں، جو مدارس کو، مساجد کو اور انسانی پیغام دینے والوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ کی زمین جب تک باقی ہے یہ اللہ کے نام لینے والوں کے ساتھ باقی ہے۔ یہ زمین اس دن فنا ہو جائے گی جس دن قیامت آ جائے گی، یقیناً اللہ کا دین جب تک باقی ہے یہ لوگ انسانیت اور انسانیت کے پیغام کے لیے ہر آن ہر لمحے باقی ہیں، اور باقی آئندہ اور تابندہ رہیں گے۔ یہی وہ تحریک تھی جس تحریک کے آغاز کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ لیکن آگے کے سمت جب چلیں گے آپ تو حضرت قاری باللہ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا سید عبدالحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ، مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ، اور قاضی القضات حضرت مولانا قاضی مجاہد اسلام رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت حضرت مولانا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ انہی کی نسلوں کی اولاد آج بھی باقی ہے جو اس تحریک کو زندہ اور تابندہ دیکھ رہی ہے۔ آج دنیا میں جتنے مدارس قائم ہیں اور جتنے مساجد قائم ہیں اللہ کی سرزمین پر، یہ انسانیت کا پیغام دینے کا کام کر رہی ہیں، اور قیامت تک یہی پیغام جو انسانیت کو بچا سکتی ہے۔ لیکن آج دنیا جس راہ روی پر جا رہا ہے، جس طرح سے اس کو لوٹانے کی ضرورت ہے، آج چاہے دعوت و تبلیغ کا میدان ہو یا مدارس و مساجد کا میدان ہو، جہاں اور جس طرح بھی ہو، جس طرح سے انسانیت ڈوب رہی ہے، ان کو بچانے کی ہر آن ہر لمحے کوشش کرنی ہم اس امت کے ہر شخص کا، ہر فرد کے اوپر ایک فریضہ عائد ہے، جس بنیاد سے اس تاریخ
تاریخ کا آغاز ہوا تھا انتہا بھی ایسا ہی رہے گا۔ لیکن آپ کے سامنے آج دیکھ رہے ہیں آپ، ایک طرف دعوت و تبلیغ کا وہ طریقہ کار ہے جو دنیا کے گھر گھر جا کے، چپے چپے میں جا کے اپنی جان اپنا مال لگا کر اللہ کے بندوں کو بھولے ہوئے سبق کو سکھانے کا پروگرام ان کے سامنے ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ آج دنیا کے اسکول کالجوں میں فیس لیے جاتے ہیں، لیکن آج مدارس اسلامیہ یا دعوت کے عنوان پر کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ یہی ایک فیس ہے کہ آپ اللہ کے دین کو صحیح اور سلامتی کے ساتھ سیکھ جائیں۔ یہی آرزو اور کوشش ہے، اور یہی سرفرے لوگ ہیں جو اللہ کے پیغام کو اللہ کی زمین پر عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، یہ مختصر سی وہ تاریخ تھی جو تاریخ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور یہ وہی تاریخ ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ لوگوں نے 10,000 روپے کے چیک بھیجے کہ ابوالکلام کے الہلال اور البلاغ نے بڑا کام کیا ہے۔ مولانا نے لکھا ہے اس قادر اس رب کریم سے چاہیے، اور مولانا نے جامع مسجد کی سیڑھی پر کھڑے ہو کر کے یہ بات کہی تھی کہ لوگوں، میرے پاس دوسرا کوئی نسخہ کیمیا نہیں ہے، بلکہ میرے پاس وہ نسخہ کیمیا ہے جو 1400 سال گزشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی شکل میں پیش کیا تھا۔ یہی قیامت تک کے لیے پیغام ہے، اور یہی وہ پیغام ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اب اللہ کے احکام قیامت تک تبدیل اور تنسیخ نہیں ہوں گے۔ لیکن آج مرزائیت، آج جو ہے قادیانیت، آج دوسری تحریکیں جنم لے رہی ہیں، منکر حدیث اور پرویزیت اور آریہ سماج۔ لیکن تمام تر تحریکوں کا جواب دے، تمام تر تحریکوں کے لیے سینہ سپر علماء دیوبند کی وہ تاریخ سامنے ہے جو زرعی حروف سے کل بھی لکھا گیا تھا، زرعی حروف سے آج بھی لکھا جائے گا، اور زرعی حروف سے ان کی نسلیں قیامت تک یہ کام کرتی رہیں گی۔ یہی وہ تاریخ ہے جو تاریخ ہم آپ کے سامنے، نوجوان بچوں، میرے بھائیوں، میں دنیا کے انسانوں، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، جو رکھنے کی میں نے کوشش کی۔ آج دیکھیے مسلمانوں نے بر صغیر کی تاریخ آپ کے سامنے رکھی۔ مسلمانوں نے اس ملک سے کچھ نہیں لیا۔ مسلمانوں نے دی تقدس جامع مسجد کا، مسلمانوں نے دی بلندی قطب مینار کی، مسلمانوں نے دیا حسن تاج محل کا، مسلمانوں نے ہندوستان بر صغیر کو کچھ دیا۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یہ ایک ہی جسم کے کئی حصے ہیں، ایک اس کو کچھ دیا، اس سے کچھ نہیں لیا۔ انہوں نے تعمیر کی، تخریب کا سبق نہیں سیکھا تھا۔ لیکن آج دنیا تخریب کاری کے ساتھ ان کے ساتھ تخریب اور فریب کر رہی ہے۔ لیکن یاد رکھو، یہ تخریب کاری بہت دور تک اور دیر پا نہیں ہوتی۔ جس طرح سے بمانند حباب کے ہوتا ہے، جس طرح سے پانی میں اٹھنے والا بلبلہ منٹوں اور سیکنڈوں میں ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا میں جو تخریب کے کام کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ صرف باقی اور باقی رہنے والی ذات اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جس پیغام کو عام کرنے کے لیے مدارس اسلامیہ قائم ہیں، اور دعوت و تبلیغ کا طریقہ کار ہے، اور اسی احادیث کا پیغام ہے، بزرگوں کا اسوہ حسنہ کا پیغام ہے، جو امام اور بزرگوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارندے یعنی صحابہ سے ملا تھا۔ وہی پیغام ابدی اور ازلی ہے، جب تک دنیا باقی ہے اس پیغام پر باقی رہے گی۔ یہی وہ کام ہے جس سے کام لیا جاتا رہے گا۔ میں آپ کے سامنے آپ کا مختصر سا وقت لیا، اور ہندوستان کی تاریخ نہیں بر صغیر کی تاریخ آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ اپنے دل کی گہرائی میں جا کر اس بات پر سوچیں گے اور سمجھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا یہ وہ پیغام ہے جو انسانیت کا پیغام ہے۔ ہر شخص کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے، تاکہ آج جو انسانیت ڈوب رہی ہے اس کو بچایا جا سکے، جو بلک رہی ہے، عورتوں بچوں کی عزتیں جو لٹ رہی ہیں اس کو تحفظات کو فراہم کیا جا سکے۔ اسی لیے ہماری زندگی کی ابتدا تھی، یہی ہماری زندگی کی انتہا ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور یہی اس ملک میں اسی انسانیت کے پیدا کرنے کا مقصد ہے، اور پوری دنیا میں امن و عامہ، پوری دنیا میں عافیت و خیر کا پیغام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسی پہ باقی رکھے۔ اللہم زد فزد توکلت علی اللہ۔